تو میری تمام بچیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کورس میں پابندی کے ساتھ شریک ہو، ناغہ نہ کریں۔ ناغہ کرنے سے آدمی بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ ایک دن سبق نہ پڑھے، اگلے دن سستی آتی ہے، کوتاہی آتی ہے، سبق کے چھوٹنے کی وجہ سے آگے ذرا ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، اسباق کی پابندی کریں، بہت زیادہ ناغہ نہ ہونے دیں۔ پھر جو سبق پڑھیں پورا اہتمام کریں، کوئی شرعی عذر نہ ہو، وضو کے ساتھ بیٹھیں، بغیر وضو کے سبق میں نہ پڑھیں بیٹھیں، بغیر وضو کے سبق میں نہ بیٹھیں، بغیر وضو کے درسگاہ میں نہ آئیں، بغیر وضو کے کتب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یعنی اگر وضو کے بغیر لگا لیا گناہ نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، ان اوراق پہ دین لکھا ہے، قرآن کریم کو تو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ باقی چیزوں کو لگا سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ بغیر وضو کے ان دینی کتب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ پابندی کریں، وضو کے ساتھ بیٹھیں، اور پڑھانے والی معلمہ، پڑھانے والی استانی، پڑھانے والی باجی صاحبہ ادب کریں، ان کو عزت دیں، خیال کریں۔ اگر کسی غلطی پر وہ ڈانٹ دیں تو خوش ہوں، محسوس نہ کریں مجھے کیوں ڈانٹا ہے۔ جو شخص اپنے استاد کی ڈانٹ نہ سن سکے وہ علم کیسے پڑھے گا، اور جو شخص اپنے شیخ کی ڈانٹ نہ سن سکے اس کی تربیت کیسی ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے شیخ اور استاذ کے حوالے کرنا چاہیے۔ وہ ڈانٹیں، وہ سمجھائیں، سخت لہجے میں بات کریں تو فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر کسی کو کچھ سمجھانے والا مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ تیرا کرم ہے کہ مجھے آپ نے سمجھانے والی کوئی ذات دی ہے، نگرانی کرنے والی کوئی ذات دی ہے۔ اس لیے اپنی معلمہ صاحبہ، استانی صاحبہ، باجی صاحبہ، جو لفظ آپ مناسب سمجھتی آپ نے کہنا ہے تو ان کا ادب کریں، ان کی عزت کریں، بدتمیزی اور بے ادبی کا تصور بھی نہ کریں۔ کسی مسئلے پر وہ ڈانٹ دیں تو اس کو اپنی سعادت سمجھیں، اور جو پڑھتی ہیں اس پڑھے ہوئے سبق کو یاد کریں، اس کا مطالعہ کریں، تکرار کریں۔ یہ مطالعہ اور تکرار کیا ہے؟ یہ بات سمجھ لیں کہ جو سبق آپ نے کل پڑھنا ہے آج شام اس کو پہلے دیکھ لیں، جو کل پڑھنا ہے آج اس کو دیکھ لیں۔ اور مطالعہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو کل پڑھنا ہے اس کو سمجھ لیں، نہ اس کو دیکھ لیں۔ اتنا بندے کے اندر شعور آ جائے کہ کل والے سبق اس کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز مجھے آتی ہے، یہ نہیں آتی، یہ سمجھ آئی ہے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ اب مطالعہ کے بعد جو سبق میں بیٹھے گی، آپ دیکھنا شرح صدر کیسے ہوتا ہے، ذہن کیسے کھلتا ہے، بات سمجھ کیسے آتی ہے۔ مطالعہ کا بہت فائدہ ہے۔ تو مطالعہ کا معنی جو کل پڑھنا ہے اس کو آج دیکھ لیں، اور اتنا ذہن بن جائے کہ یہ سمجھ آتا ہے اور یہ نہیں آتا، بس فرق ہو جائے۔ اور پھر استاد سے پڑھیں، اپنی استانی سے، اور پھر رات کو تکرار کریں۔ تکرار کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سنانا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے والد صاحب کو سنائیں، امی جان کو سنائیں، بہن کو سنائیں، شادی شدہ ہیں شوہر کو سنائیں، بچوں کو سنائیں۔ جو آج پڑھا اس کا تکرار کریں، جیسے تعلیم ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوگا اور گھر والے دیگر افراد کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو آنے سے پہلے سبق کا مطالعہ کریں اور جانے کے بعد سبق کا تکرار کریں۔ پڑھنے سے پہلے مطالعہ اور پڑھنے کے بعد تکرار، اس کا خیال کریں۔ پھر اپنے پاس ایک نوٹس بک رکھیں، ایک کاپی اپنے پاس رکھیں، جو باتیں استاد کہیں، جو باتیں استانی صاحبہ بتائیں اس کو لکھ لیا کریں۔ اور اگر دوران سبق کوئی چیز نہیں آ جائے جو کتاب کے متعلقہ نہیں اس کو بھی لکھیں، تو اپنے نوٹس تیار کریں، لکھا کریں اس کو۔ آپ کے بعض سوالات وہ ہوں گے کہ جو کتاب کے متعلقہ ہوں گے، بعض ہوں گے جو کتاب کے متعلقہ نہیں، اپنی ذات اور آپ کے گھر سے وابستہ ہے۔ تو جو سوالات آپ کے سبق اور کتاب کے متعلق ہیں ان کو تو آپ درسگاہ میں پوچھ لیں،
اور جو سبق اور کتاب کے متعلق نہیں ہے اس کو درسگاہ میں مت چھیڑیں، اس سے باقی خواتین کا حرج ہوتا ہے۔ وہ آپ مناسب سمجھیں، اپنی آسانی سے ان کا ذاتی نمبر لے لیں اور سبق سے فارغ ہونے کے بعد ان سے پوچھ لیں۔ وہ جیسے آپ کو کہیں بھی کال کر لیں یا میسج کریں یا یوں کر لیں، جیسے وہ فرمائیں اس کے مطابق رابطہ کر کے آپ پوچھ لیں۔ تو ان چیزوں کا آپ ذرا خیال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ قبول فرما لے۔